سابقہ آیات میں قرآن نے کہا یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ خارجی دنیا میں بھی حادثات آتے رہے، افراد کی زندگی میں بھی ایسے حوادث، ایسے سانحات آئیں گے جس سے ایک فرد خود کمائی کرنے سے معذور ہو جائے۔ تو اس سے تو یہ ہے کہ ایسے افراد رہ جائیں گے کہ جو ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، اور ایسے ہو جائیں گے جو ان کے اس احتیاج سے فائدہ اٹھا کے دولت کے انبار جمع کر لیں۔ لیکن ہم نے ایسا ایک نظام قائم کیا ہے کہ جس میں یہ چیز نہ ہونے پائے، یہ ساری ذمہ داری نظام اپنے سر لے لے گا۔ اس لیے کسی فرد کو یا افراد کے گروہ کو نہ تو یہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے حوادث ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، اور نہ ہی کسی کو اتنی دولت جمع کرنے دی جائے گی کہ وہ دوسروں کی احتیاج سے فائدہ اٹھا سکے۔ کہا کہ اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ مفاد پرست اس نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ قائم ہوگا تو کوشش کریں گے کہ اس کو ناکام کر دیں، تخریب کر دیں، ان میں رکاوٹیں ڈال دیں۔ کہا کہ یہ رکاوٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان کا بھی انتظام ہم نہیں کر سکتے، اور اس انتظام کے لیے کہا یہ تھا کہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے، اب آ گئی ہم سورہ الحدید کی آیت 25 پر جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، کہا کہ ہم نے انتظام یہ کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے رسولوں کو بھیجتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد یہ جو جتنا مشن رسول ادا کیا کرتے تھے وہ اب وہ اس امت کے ذمے دے دیا گیا تھا جس کو کتاب اللہ کا وارث قرار دیا گیا تھا، امت مسلمہ کو۔ کام کیا تھا، مشن کیا تھا، پروگرام کیا تھا ان کے لیے؟ انہیں بھیجا گیا تھا بالبینات۔ یہ اس میں کوشش بنائی ہے اس نظام تک پہنچنے کے لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ دلائل و براہین کی روح سے، ریشنلی ریزن کے اعتبار سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تمہاری روش بڑی غلط ہے، انسانیت کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس سے باز آؤ۔ تو جو لوگ اس طرح سے سمجھ جائیں کہ وہ اپنی پچھلی روش کو خیرباد کر کے اس نظام کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے انہیں ضابطۂ قوانین دیا جائے گا، مع الکتاب۔ ضابطۂ قانون الفاظ اور حروف کی شکل کے اندر قانون ہوتا ہے، وہ جب عملاً نافذ ہوتا ہے تو وہ نظام عدل کہلاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے لفظ میزان استعمال کیا، عدل کی کا شعار یا اس کی سمٹم یا اس کی علامت میزان یا ترازو قرار دی گئی ہے، وہ ہم نے نافذ کیا۔ کہا پھر اگر اس پہ بھی وہ لوگ باز نہ آئے، مفاد پرست گروہ، اور اس کی مزاحمت کریں، مخالفت کریں، تو پھر یہ نہیں کہ ان کو جو جھیلیں کرنے دیا جائے، مظلوم انسانوں کو کسنے دیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے لفظ تو ہے کہ ہم نے فولاد نازل کیا، لیکن مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہے وہ قوت کو جو ان کو حدود فراموش نہ دینے دے، قوت ساتھ اس کے ہم نے نافذ کی۔ اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، کسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے ہے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ سوے چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا،
اور ٹھہرانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے وہ اس بارے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکیں۔ نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور یہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بغیر پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، وہ ہے بقرہ میں دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کی اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہاں دینا ہم نجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، سائن پوسٹ لگا دیا چراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے وہ ادھر راستہ جاتا ہے۔ دینا اس کا دین ہے، اتنا شاکر ہوں اتنا کثیر ہے، راستہ دکھا دیا ہم نے۔ اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، تو ساری چیز انسان کے اختیار کی۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ وہ اس طرح سے شمشیر کے زور سے اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں۔ جس قدر آزادی قرآن سے منشور نے دی ہے، دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، لولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض لحبطت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھ میں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ پسند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کی ادھر سے آ کے تسلط بنا دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہیے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمع، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام تو زور تنقید پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے۔ ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا سے گاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی۔ جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے۔ معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف کہ مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبین الرشد، واضح ہو گئے دونوں راستے، جس کا جی ہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جی ہے وہ راستہ اختیار کرے، تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی۔ یہ بات کے باطل کے مذاہب جو ہیں
ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. حکومت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو بزن بتانے کے لیے آئیں گے. منافع ملنا اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا. یم تو سکون ارد یم تو سکون ارد ما ینفع الناس، یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ینفع الناس یہ ہے بنیادی اصول. کسی یہ چیز جانچنے کا، پرکھنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ینفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنی قبیلے کو، اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ینفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے کیا الفاظ رہتا ہے جو نو انسانوں کو فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہاں اس نے ایک چیز بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی، یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا. اگر کہ عمر کے متعلق تو فجر میں دیا جاتا ہے کہ درہ اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھال جڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. انہوں نے کبھی اسے کہا تھا بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا اپنے اسلام کو نہیں لیا. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھی کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے دی ہوئی تھی، اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں، وہاں ان کا جتگانی کا بہت بڑا گرجا تھا. وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں، وہ ادھر ہی ہوئی وہاں کیونکہ وہاں یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ مساجد وغیرہ وواہ کی چیزیں ہیں. خمرات تھے تو ادھر ادھر دیکھا کہ نماز پڑھنے تو گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بٹھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے لگے وہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے اعتراض نہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو پڑھ لوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے جو سنت عمر کے لحاظ سے تمہارے گردوں کو مجھے بنا دینا. نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے وہاں کھلی جگہ پر نماز پڑھنے دو. قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تغیروں کو اکھیڑ کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سرچنا کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے. تو میں تو نہیں، بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ کام کر کے یہاں مسجد بنا دیں، نہیں پڑی نماز. باسل شدید و منافع للناس یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے، الناس کے لیے. اس قوم کی صرف منفعت نہیں، نو انسانی کی منفعت کے لیے. اقبال نے اس کے جو بتایا ہے وہ دین یہ ہے نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے. لا دین ہو قوت پہ ہے نا، لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر. وہ دین کی عبادت میں تو ہر زہر کا تریا وہ کہتا ہے، ہر زہر کا تریا ہے. اس لیے یہ کچھ دیا قوت تو دی، بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیوں کے لیے استعمال کی جائے گی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہاں یہ کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے، یہاں ہے بالغیب.
اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو ہے کہ پربو کے بھی معنی بنایا جاتے ہیں، بات بڑی صحیح ہے۔ کسان جو اتنی محنت کرتا ہے، موسم کی سختی میں ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، یہ کیوں یہ کرتا ہے؟ کوئی نتیجہ تو سامنے آ نہیں رہا اس کو، پہلی پیپل تک نہیں پھوٹ رہی اس میں، پھر وہ روز وہ جو کچھ کیوں کرتا ہے، وہ ان دیکھے مسائل ہیں اس کے سامنے، اس کو ایمان ہے اس کا کہ اس میں سے وہ سوچے گا، پودا بڑھے گا، فصل لگے گی، ایک ایک دانے کے ساتھ تک 100 دانے بنیں گے، یہ ان دیکھے مسائل ہیں، اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بالغیب، یعنی وہ چیز جو ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کے متعلق اتنا یقین ہے کامل کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے درجے میں جا جاتا ہے، عین الیقین جسے قرآن کہتا ہے، کہ آنکھوں دیکھا پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا وہ یقین صحیح تھا۔ لیکن جب وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی، اس وقت تو یہ ساری ایثار اور قربانی اور محنت اور مشقتیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا، تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی مکے کی زندگی میں حضور نے ابتدا کی، تو جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس قوم نے، آج بھی روح کب تباہ اٹھتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ان لوگوں نے یہ کوئی مشقتیں اٹھائی، اس نظام کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ نظام ہی ان کے سامنے ابھی نہیں تھا، یہ تھا وہ اس کے ان دیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بنا پہ وہ جانے تک دے دی انہوں نے، یہ ہے بالغیب، قوت دی، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے جس کے نتائج ابھی ان کے سامنے نہیں آئے، اس کے لیے کون مدد کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کون کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کہ خدا ان کی مدد کا موقع ہے، خدا کی مدد کرنا، خدا تو حیثیت کی مدد کرتا ہے، یہ خدا کی مدد کرنا کیا مطلب؟ یہی بات جو میں نے کہی، خدا اپنے پروگراموں کو انسانی کے ہاتھوں سے بروئے کار لاتا ہے، جو اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے، یہ خدا کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، کیونکہ میرا پروگرام تھا نا یہ نہ اٹھ کے ایسا کرتا تو یہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں خوش کر کے بھائی تم نے بہت ہمارا کام کر دیا، وہ کون؟ وہ خدا کی مدد کرتا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے من قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے متعارف کراتا، اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ کے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج ہوں، میں تو تحریر کی بات نہیں ہے، بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دستے بازیوں کی ضرورت ہے۔ تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب اللہ تمہارا بھلا ہے، تم نے تمہاری مدد کی ہے، جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہ ہے لَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں، ساتھ آ لیتے ہیں، بچڑ کے کہ وہ پہلے اٹھے، پھر ہمارا قانون، ہماری کائناتی قوتیں، ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں پھر۔ لیکن پہل اس میں کرنی ہے، یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے؟ منافع للناس،
نو انسانی کی منصب کے لیے یہ ہے اسلامی نظام عقیدہ نظام. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تمہاری قدر کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت صاحب غلبے کا مالک ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے ضرور کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھ کے گئے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کے مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں سے کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی، کتاب دی، ان کی ضروریت میں یہ کچھ ہوا تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راستے چلتے رہے، اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو کہ اس راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اس کو انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت، محبت، نرمی، انتصاری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا، ان میں یہ چیز تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے اس قدر کمزور تھے، اس قدر مضبوط تھے، جھکے ہوئے تھے، منتقل مزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال تو کہ تماچا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو، اگر کہ تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو تم واسط بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پروس ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں، یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ محبت اور چیز ہوتی ہے، قوت کا استعمال اور چیز ہوتی. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے یہاں تو اس سے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی وہ کھانا ہوں کہ جی سوا من جنوب کٹ لینا ہوں. جنوب ہم بولا اب تم نے تو مجھے دیکھا نہیں، اس میں جنوب کہاں دیتا. زمنار جسے کہتے ہیں وہ تاغا ہوتا ہے، وہ ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ہندی کے مطلب اس کو زمنار میں جنوب کہتے ہیں. اس میں مسلمان کیا جائے گا، اس کا وہ تاغا کھیلا جاتا ہے. وہ تاغا جو ہے وہ ماچھا بھر کا بھی نہیں ٹھہرا لگن ہوتا ہے. اس کا اس کا پترا سے تاغا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اسے شمشیر کو دور سے. تو ہر روز سوا مان جنیو جو تھے وہ کاٹتے تو پھر روٹی کھاتا تھا. یہ اندازہ لگائیے ماچھے بھر کا تازہ سوا مان جو ہے اس میں وہ کتنے آئے اور پھر روز یہ عمل جاری رہے. کسے نہ مان کے دیگر بطروں کے ناز کشی مگر کہ زندہ کو نہیں خل کراؤ باز کشی. تو یہی ہوتا کہ آج ان کو قتل کر دیتا تھا تو دوسرے دن پھر اٹھ بیٹھتے تھے، پھر ان کو قتل کرتا تھا. تاج میں تو آ ہی نہیں سکتے تھے کہیں سے. یہ آپ کے یہاں کا یہ دین، آپ کے یہاں کا اسلام یہ پھیلایا گیا ہے. اور ان کا نام ایسا لیا جاتا ہے کہ سب سے بات دین کو نام دین کو زندہ کرنا. ایک تو یہ تھی قوت، یہ آئے اثرات کی طرف، تلوار ہاتھ میں دی ہوئی ہے اور چلے جا رہے ہیں مارنے. بتاؤ کہ آپ اسلام یا تلوار، اسلام یا تلوار. یہ آپ کے یہاں کا یہ معلوم ہے. کہتے ہیں یہی کہتے تھے سارے یہ جتنی اسلامی فوجیں تھی، اسلام یا تلوار. ایک تو یہ ہوئی قوت. دوسری طرف آ گیا آپ کا تصور.
وہی تصور کہ ہو جا کخ نصیب وہ تو ایک بار وہی ایسا بن جا کہ ہر ایک اپنے پاؤں کے نیچے سے لٹارتا ہوا ٹپتا ہوا چلا جائے اور تم کہیں نا رڑکے بھی نہ نصیب کا کخ رڑکتا نہیں ہے وہ روکتا جائے تمہیں تو تم کیوں تک نہیں اس کو یہ تصور سر سے رہا بات یہ دونوں چیزیں افراد تجلیل ایک بحالی لکھا ہوا ہے شاہجہان کے وہ پٹھان تھے کے ساتھ اس کے بعد سے تصور والوں کو تعلق آ گیا تھا کہ کیا ہے اس کا سے ہم پور پٹھان کے دیتے دل کے دل موڑ چرم لگے رگو ناتھ سے تنکا نہ جائے توڑ پٹھان تھے فوجوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے ان کے پاؤں میں جا کے لگ گیا تو آپ ان کا بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہم یہ آگے دوسری طرف تفریح آپ کے یہاں کی جسے قرآن نے مناسب نے ناز سے لیے کہا ہم نے نازل کی قوت انسان کے لیے دی اس قوت کے متعلق دوسری پر یہ عقیدہ آپ کے یہاں آگے جو پہلا عقیدہ جو تھا وہ تو دور سے لیا آپ لوگوں نے یہ دوسرا عقیدہ آپ کے یہاں کا تصور کا کہاں سے لیا زیادہ لمبی چڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں یہ جو ابھی میں نے آیا تلاوت کی ہے وہ ابھی ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ کہا انہوں نے اپنے ہاں تصوف ایجاد کر لی رہبانیت اپنے ہاں ایجاد کر لی یہی فائدت کیا ہے ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر تصوف کے سارے جتنے بھی نظریات ہیں اس کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی قرآن میں جو کہا تھا کہ ہم نے نہیں ایسے اس مسئلے کو ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر کیا کیا انہوں نے ابتدا ہوا خود ایجاد کیا سمجھے کہ اس سے خدا کی تشریف بھی حاصل ہو یہ ایک نیتی سے کیا اور یہاں یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی آج کتنا وقت نہیں جو میں عرض کروں یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ صاحب وہ ٹھیک ہے ایسا ایسا وہ کچھ کرتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے تو بڑا نیک نیت نا غلط کام کے طریق قرار دینے کی سند نیک نیتی ہے نیک نیتی اور وہ تباہیاں جو نیک نیتی سے دنیا میں ہوتی ہے بد نیتی والے تو اس کو اسے رسید نہیں کرتے بہرحال میں یہاں اس نقطے کو یہیں تک رکھتا ہوں قرآن نے محض کسی چیز کے حق ہونے کے لیے جو دلیل یا سند دی کہ وہ نیک نیتی سے انہوں نے ایسا یہ کیا ہے یا وہ کرتے ہیں اس کو باتیں کرا دی کہا کہ انہوں نے ایجاد کیا اس کو سندوق پر رہبانیت ہم نے ایسا نہیں ان کو فرق کیا تھا یہ مسلک ہمارا دیا ہوا نہیں تھا انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا خود وضع کیا اور وہ وضع کیا بڑی نیک نیتی سے کہ اس سے خدا کی رضوان خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی ایجاد کیا فمار آؤ حق کا رعایت ہے اس کو پھر لگا بھی نہ سکے یہ عیسائی ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کی پرستار اور استعمال کرنے والی قومیں جو ہے یہ ساری عیسائی قومیں یہ کل کا آپ کے یہاں تھا ہندوستان بھارت والا گاندھی کا فلسفہ اہمسا کا ہاتھ جوڑنے کا ساری عمر وہ فلسفہ دیتے چلے گئے سب سے پہلے تو گاندھی جی خود شکار ہوئے اس پستول کو اور ان کی قوم اور بنا گئی ایٹم بم میں سب سے آگے آگے یہ کام کر جا رہی اوتار بھی اسے مانا جا رہا ہے اس کی تعلیم کے خلاف بھی سب سے کیے کہا سے نظام ہی سکتا ہے انسان اس کو یہ جو باقی چیز ہے نا
جب بھی حقائق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا ختم ہو جائے گی ساری چیز. لکھتا رہو فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. ان میں سے جو لوگ صحیح راستے پہ آ گئے, حق کی راہ انہوں نے قبول کر لی, اسلام قبول کیا, ان کے لیے ان کا اجر ہے. باقی ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے کہ وہ صحیح راستے سے نکلے ہوئے ہوں گے. اگر وہ عیسائیت کے اس مسلک کے گامزن ہے جو تصوف یا رہبانیت سکھاتا ہے تو ان کے یہاں سے تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. اور جو اس راستے کے چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ پھر دوسری طرف آ گئے, سیکولرزم کے اوپر آ گئے. انہوں نے زبادہ اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے کہہ دیا پادریوں سے کہ گرجے کی چار دیواری کے اندر تک آپ رہیے مہربانی کر کے, باہر نہیں آپ قدم رکھ سکتے. اور باہر کی دنیا کے اندر یہ اپنے طور سے جس طرح جیتا ہے نظام بنائے تھا. یہ فاسق کے معنی میں ہوتے ہیں کہ اس پیٹرن سے نکل جانے والا جو تبدیل کیا تھا خدا نے ان کی پوکھری کے لیے. دونوں قسم کے یہ لوگ آتے. یہ اس سورہ الحدید کی آیتیں تو دو تین ہے اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے جو پیٹ ہم کرتے ہیں اس کے لیے نہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے ان آیتیں کی پھر ہم آئندہ بڑھیں گے. اس کے ساتھ سورہ الحدید یعنی 67 سورت ختم ہو جائے گی. آگے سورہ المجادلہ اور اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ بھی شروع ہوگا. تو یہ 27 پارے ہم ختم کر دیں گے. آئندہ درس سے ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں. 3-4 آیتیں اس سورت کی ہے اور اس کے بعد پھر اگلی سورت ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.